امثال کی کتاب 13واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 12۔ امثال 13واں باب 12ویں آیت۔ آج ہم اس میں سے دیکھیں گے لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے بیمار ہونے کی۔ تو اس میں وجہ لکھی ہوئی ہے، سو میں چاہتا ہوں اس کو مل کر پڑھیں۔ امثال 13واں باب 12ویں آیت۔ امید کے بھر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، اور آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب کہیں گے خداوند کا شکر ہو۔ اچھا غور کریں کہ بندہ بیمار کیسے ہوتا ہے، بندہ بیمار کیسے ہوتا ہے۔ بائبل مقدس نے ہر ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے۔ کلام کہتا ہے امید کے بھر آنے میں تاخیر، امید کے بھر آنے میں تاخیر یعنی دیر، یعنی لیٹ، ڈیلے، وہ چیز بندے کو بیمار کرتی ہے۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا منتظر رہنا یا پھر خدا کا انتظار کرنا۔ خدا کا منتظر رہنا یا خدا کا انتظار کرنا۔ اب کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انتظار کرنا مشکل کام ہے۔ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں، لیکن انسان انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ کلام فرماتا ہے امید کی تاخیر، یعنی جو آپ امید کر رہے ہیں وہ مل نہیں رہا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آ نہیں رہا۔ آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا امید کر رہے ہیں اس کی ڈیلے کے اندر اگر ٹائم لگ رہا ہے تو کلام فرماتا ہے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا انسان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا۔ خدا انسان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، خدا اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں خدا میری مرضی کے ساتھ چلے، میں جو کہوں، میں جو بولوں، جو میں کہوں وہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ بھلیکے میں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور خدا کی ہی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے۔ ہم خدا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، ہمارے طریقے سے ہرگز نہیں کرتا۔ خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اور خدا اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امید کی تاخیر دلوں کو بیمار کرتی ہے۔ آپ جس چیز کی امید کر رہے ہیں نا کہ ایک ہو جائے، نہیں ہویا، بندہ پریشان ہو جائے گا، بندہ سٹریس میں چلا جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، بی پی اور شوگر کا شکار ہو جائے گا، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی ہو جائے گی بندے کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو اس نے امید کی وہ نہیں ہوا، بدلے میں کیا ہوا؟ بندہ بیمار ہو گیا، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہو گیا، بی پی اور شوگر کا مریض ہو گیا، ہارٹ ڈیزیز ہو گئی، دل بیمار ہو گیا، پٹی ٹھیک نہیں آئی، ایکو ٹھیک نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی پٹی جڑی کٹائی سو ٹھیک نہیں آئی۔ کیوں؟ دل کی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ بیمار دل کب ہوتا ہے؟ جب انسان امید کرے اور پھر وہ کام نہ ہو۔ پتہ کیوں نہیں ہوتا کام؟ وجہ انسان انتظار کرنا نہیں چاہتا، انسان ویٹ نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کہتا ہے ادھر کیا ادھر ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے ابھی ابھی ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ خدا ایسے کام نہیں کرتا۔
اس لیے ہماری صحتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ امید کر رہے ہوتے ہیں اور امید پوری نہیں ہوتی تو بندہ سوچنے لگتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، ابلیس دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ گرجے بھی جانا ہے، دعا بھی کرانا ہے، اینے بھی ہو گئے تیرو جان دیا لیکن تیرا کام نہیں ہویا، چھٹ ادھر آ، میں تیرو دسنا تیرا کام نہیں ہوئے گا، چل بابے آ، دوسری طرف لگائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہم انتظار کرنا نہیں چاہتے، ہم ویٹ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ انتظار کریں گے، ویٹ کریں گے، خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جب خدا تاخیر کرتا ہے تو آپ ویٹ کرو، انتظار کرو، آپ منتظر رہیں گے ایمان میں مضبوط ہو کر کہ میرا خدا میری زندگی میں ایک دن یہ کام ضرور کرے گا۔ اور جب آپ انتظار کرتے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ایک دن خدا آپ کی زندگی میں ضرور کام کرتا ہے۔ لینڈ سے لگے کہیں مندروں میں کیا دادرہ دے آفس ہیں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، سارے اپنے اپنے نمبر سے لگے ہوتے ہیں، 1 by 1 سب کو ٹوکن دیا جاتا ہے، پھر ان کا کام ہم کہتے ہیں ہمیں لائن میں اسی پہلے سفارش لگ کے رکھیں گے، اسی کہتے ہیں ہم کو 4 پیسے دے دیں گے، لیکن میرے لینڈ سے لگنا نہ پہ وجہ ہم لائن میں لگنا نہیں چاہتے، ہم ویٹنگ لسٹ میں آنا نہیں چاہتے، ہم انتظار کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نے چرچ میں بھی یہی ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، خدا میں ادھر آیا، ٹھک کام ہوا، میں گیا۔ ایسا نہیں، ایسا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دے گا، ویٹ کر، انتظار کر، چیک کرتا بندے آپ ویٹنگ لسٹ کے باقی کنی دیر ٹھہر گئے، 2 مہینے، 6 مہینے، کدوں تک رکے گا، کدوں تک ٹھہرے گا؟ خدا چیک کرتا ہے انسانوں کو، خود ڈالتا ہے ویٹنگ لسٹ میں، وہ چاہے 1 منٹ میں دنیا بدل دے، بدل سکتا ہے یا نہیں؟ 1 منٹ بھی نہ لگے، لیکن وہ خود انسانوں کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالتا ہے کہ انسان منتظر ہو، ویٹ کرے، انتظار کرے۔ خدا ایمان چیک کرتا ہے ویٹنگ لسٹ میں ڈال کہ کتنی دیر ایمان پر کھڑا ہوگا، خالی شفاعت سے آ رہے ہیں۔ ایک بہن مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب میں 3 جمعہ تواڈے کو لے کے آنا ہے، میں کہ کیوں ایک دربار چوتھی نہیں آنا، 5ویں نہیں آنا، ایک دربار ہے، یہ خدا کا گھر ہے، وہ منٹ بھی نہ لائے تیری حالت بدل دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یار بات کو سمجھ آئیے، سو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تاخیر ہے تو آپ ویٹ کرو، انتظار کرو۔ تاخیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو منع کر دیا ہے، نہیں، تاخیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا آپ کا کام نہیں کرے گا، نو۔ تاخیر کا مطلب ہے آپ کا ایمان چیک ہو رہا ہے، خدا نے آپ کو خود ویٹنگ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، وہ بندے ہم بعد میں جو ویٹنگ لسٹ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ زبور 18:30 آیت، زبور 18، سام 18 ورس نمبر 30، یعنی زبور 18:30 آیت لکھے ہے، خدا کی راہ کامل ہے، خدا ان کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی صفر ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا ان کا کلام ہے کیا؟ تایا ہوا، یعنی تپتا، گرما گرم۔ اور خدا ان کا کلام صفر ہے، کن کی؟ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی صفر ہے۔ صفر کا مطلب ہے ڈھال، کیا؟ ڈھال۔ صفر کا مطلب ڈھال ہے، صفر کا مطلب پناہ ہے، اور پھر صفر کا مطلب حفاظت بھی ہے۔ صفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کا کلام ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کا کلام ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے، اس کے منتظر رہتے، انتظار کرتے اور ویٹنگ لسٹ میں لگے رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زبور 18:30 آیت خدا کے کلام میں ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند ان کی صفر ہے۔ خداوند کا کلام آپ کے لیے ایک صفر کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں،
ڈھال کے طور پر استعمال کریں. جب ابلیس آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو یہ کلام آپ کی صفر بن جانا چاہیے. اس کلام کو استعمال کرو ابلیس کے خلاف. ابلیس کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اور صرف خدا کے کلام سے ڈرتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ذرا زور سے کہیں کہ ہاللیلویہ. دل کیوں بیمار ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج دل جو ہے انتظار نہیں کرتے خداوند کا، منتظر نہیں ہے. خدا کامل ہے اور کلام کہتا ہے اس کا کلام تایا ہوا ہے اور وہ ان کی صفر ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں. خداوند کا کلام ان کی صفر بن جاتا ہے. انتظار کرنے والوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. جب خداوند آپ کو کہے کہ انتظار کر، ویٹ کر، تو پھر آپ کہیں گے زبور 40 میں صبر دینا لاس یہ ہوا دکھاتا سا تب اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری. ہاں وہ ترس بھی کھاتا اور سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ہاللیلویہ. خدا ترس کھاتا ہے لیکن جو اس کے منتظر ہوتے ہیں ان پر وفاداری کے ساتھ انتظار کریں. خدا آپ کی وفاداری چیک کرتا ہے. خدا دلوں اور گردوں کو نہیں جانچتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کہیں صرف شفا دے چکر کے بیٹھے اور نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن یہ کلام سنایا تھا کہ شفا کے پیچھے نہ بھاگو، شافی کے پیچھے بھاگو. یسوع کو اپنے گھر لے کر جاؤ، ہر ایک چیز میں برکت دے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہم کہتے ہیں خدا ہم جمعرات کو جائیں، خدا کروں ہمیں ٹچ کرے، ہم ٹھیک ہو کے آئیں. سب یسوع نہیں چاہیے، سب شفا چاہیے. میں آپ کو یسوع دینا چاہتا ہوں. یسوع کو لے کر جائیں. یقین مانے ہر ایک چیز میں برکت گھر میں آئے. ہاللیلویہ. شفا جو ہے یہ ٹیمپریری ہے. میں آپ کو بتاؤں بدن رکھتے ہوئے بیماریاں پھر لگ جاتی ہیں، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر شافی آپ کے پاس ہے یقین مانے آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہونے دے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سو خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے. یسایہ کی کتاب 40واں باب 31ویں آیت. یسایہ چیپٹر 40 ورس نمبر 31 یعنی یسایہ 40ویں باب کی 31ویں آیت. وہاں لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. ہاللیلویہ. کون؟ خدا کا انتظار کرنے والے. انتظار کرنے والے اگر تھک گئے اس کا مطلب ہے ایمان ویک اور کمزور ہو گیا ہے اور ایسا ایمان خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے میرے عزیزوں کلام فرماتا ہے خداوند کا انتظار کرنے والا بندہ یا بندی زور پاتا ہے. وہ عقابوں کی مانند زور حاصل کرتا ہے. جیسے خدا نے عقاب کو زور بخشا ہے وہ طوفانوں کے مخالف اڑتا ہے، اسی طرح وہ ایماندار کو بھی زور دیتا ہے کہ جب طوفان آئے، اندھیریاں چلے اور بہت سے ایسے طوفانوں کا سامنا ہو تو آپ کو عقاب کی طرح زور اس لیے دیا جائے گا تاکہ آپ اس طوفان کا مقابلہ کر سکیں، اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے خداوند کا انتظار کرنے والوں کو عقابوں کی مانند زور دیا جاتا ہے. ہاللیلویہ. ایک اور بندے کو دیتا جاتا ہے جڑا انتظار کرے، جلد باز نہیں دے دیتا، ہپڑ دپڑ والے کو کبھی نہیں دے دیتا. انتظار کرنے والا بندہ یا بندی زور پائے گا. ہاللیلویہ. اور طوفان آئے جو مرضی ہو، جیسے عقاب طوفانوں کے مخالف ہوتا ہے ویسے ایماندار بھی آزمائشوں کے مخالف اڑے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ جی پرابلم ایک ہی ہے، نو ویٹنگ. ویٹ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا. ہم سے ویٹ اس کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کام فٹافٹ اور جلدی جلدی ہو رہے ہیں، جہاں کام
جلدی جلدی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں کام فوراً فوراً ہوتے ہیں، جلدی جلدی ہو رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، معاشرے کے اندر لوگ ادھر ادھر کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کام لین دین کر کے کچھ جلدی ہو جائے، لیکن خداوند کا کام ایسا نہیں ہے۔ ہم خداوند کو رشوت دے کر کام نہیں کرا سکتے، ہمارا خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جب ہم ارد گرد کے ماحول پر دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ہم شاید یہی ایٹیٹیوڈ لے کر چرچ میں بھی آ جاتے ہیں کہ شاید خدا پاسٹر یہاں پھوک مارے گا تو ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ایسا جب آپ خدا کے پیٹرن پر آئیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، خدا تب آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ انتظار کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی انتظار کرے گا، منتظر رہے گا، خدا اس کی زندگی میں کام بھی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ پرابلم ہے، ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم ادھر ادھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کام تو بڑی چھیتی ہو گئے، میرا کیوں نہیں ہوا؟ میں بھی کوئی بندہ لاؤنا جڑا میرا کام کرا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کلام میں لکھا ہے، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے بند کیا ہے نا، جڑا مرضی بندہ لاؤ تیرا کام، اور اگر خدا نے کھولا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو خداوند کا کلام ہمیں یہ بڑا واضح پیغام دیتا ہے کہ ہم ارد گرد کے ماحول کو نہ دیکھیں، ہم اپنے خدا کو دیکھیں۔ ہمارا خدا کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔ انتظار کرو، ویٹ کرو، خدا کام کرے گا۔ جلدی نہ کرو۔ جلد باز شخص خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم صبر کے ساتھ آس رکھیں، منتظر رہیں۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر امید میں تاخیر ہے تو دل بیمار ہے۔ دل کیا ہے؟ بیمار۔ ہاں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں اس آیت کو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا خداوند بیماری کی وجہ تو پھر تاخیر ہی ہے کہ جب چیزیں نہیں ہوتی ہم ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ خداوند کی ہماری زندگی میں ایسا کیوں ہے، باقیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، بلیسنگ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹمنی یعنی گواہی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جتنا بڑا ٹیسٹ پاس کریں گے، برکت بھی اتنی بڑی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، تو یہ باتیں آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کسی بات کو لے کر، تو یہ پریشانی آپ کے ایمان کو کمزور کرے گی۔ اور کلام کہتا ہے اگر ایمان کمزور ہو گیا ہے تو بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ایمان جس کے وسیلہ سے آپ چیزوں کو لیتے ہیں اگر وہی کمزور اور ویک ہو گیا تو آپ خدا سے کیا لے سکتے ہیں؟ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر برکت لینی ہے، کام جتنا مرضی مشکل ہے، آزمائش جتنی مرضی بڑی ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہے۔ آپ کا خدا سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کام نہیں ہو رہا، نہ ہوئے۔ ان باتوں کو لے کر ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی میں نہیں آنا، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا، کیونکہ اگر قائم رہیں گے تو خدا وقت پر آپ کا کام کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وقت سے پہلے اور اوقات سے بڑھ کر نہیں کرتا، وقت سے پہلے اور نہیں یہ کرتا۔ ہاللیلویہ۔
جتنا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا ہی سنبھال سکتا ہوں وہ نہیں دیتا ہے. بلیسنگ بھی اور دوسری چیزیں بھی. اگر وہ اوقات سے بڑھ کر دے دے نا تو بندے کے انجی دیوانے ہو جاتے ہیں اور نہ تو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کی. اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں بڑے میچے چراغ ہے بندے. میچا سمجھ دو نا. ہاں لیمیٹیشنز کے اندر. اور انگلش والے سمجھ جان گے تو پنجابی والے بھی سمجھ جان گے. میچے چراغ ہے بندے لیمٹس کے اندر رکھتا ہے کہ بندہ خود نکل نہ جائے. اس لیے انتظار کرو, ویٹ کرو خداوند کیا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اور کلام فلپیوں 4 باب 6 آیت, فلپیوں 4 باب 6 آیت میں لکھتے ہیں, پالوس نے لکھا کسی بات کی فکر نہ کرو. کسی بات کی کیوں نہ کرو؟ کیونکہ فکر تیرے ایمان کو کمزور اور ویک کرتی ہے. کنگ جیمز ورجن میں یعنی انگلش ورجن میں جو کنگ جیمز کا ورجن ہے وہاں یہ حکم کے طور پر لکھا ہے, کمانڈمنٹ ہے کہ فکر نہ کرنا, کیونکہ فکر تیرے ایمان کو ویک اور کمزور کرے گی اور تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا اور تو پھر خدا کا انتظار یا ویٹ یا منتظر نہیں رہے گا, تیرا ایمان جاتا رہے گا. اس لیے فکر نہ کر, پریشان نہ ہو, نہ ڈر, نہ خوف کھا, کیونکہ تیرا خدا تیری دعاؤں کا جواب ایک دن ضرور دے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, منتظر ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں جواب ایک نہ ایک دن آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعائیں کی جائیں اور جواب نہ آئے. ہاللیلویہ. جب میری دعا کا جواب نہ دے میں ٹینشن چاہ جاتا, خدا میری دعا کا جواب کیوں نہیں آیا. اگر کوئی شخص کہے نا جی آپ نے دعا کی کام نہیں ہوا, میں ٹینشن چاہیے پورا کام کیوں نہیں ہوا, وجہ کیا ہے؟ تے وجہ کوئی نہ کوئی ہوندی. وجہ بعض ٹائم میں نہیں بتاتا لوگوں, دستوں سے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جی دعا کی ضرورت ہے, دعا کی ضرورت ہے, اور دعا کے بغیر خدا کام نہیں کرتا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایک شخص نے مجھے کہا خدا دعا کے بغیر کام کرتا کیوں نہیں ہے. انہیں میرے سے سوال کیا, خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, اس نے ہمیں بنایا ہوا ہے, تو پھر کرتا کیوں نہیں ہے. میں نے کہا دعا کا مطلب پتہ ہے دعا کیا؟ ہم نے تو مطلب یہی نکالا خدا سے مانگنا. نہیں, دعا کا یہ ہرگز مطلب نہیں آپ خدا سے مانگیں. دعا کا مطلب ہے آپ خدا سے بات چیت کریں. ہاللیلویہ. یہ دعا کا مطلب ہے خدا سے بات کرنا. اور جب آپ بات چیت کریں گے, آپ اپنی سنائیں گے, وہ اپنی سنائے گا. خداوند دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. بشرط ہے کہ آپ ڈریں نہ, آپ ڈریں نہ. اگر آپ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہوئے, تو پھر آپ کا ایمان آہستہ 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 ویک ہوتا جائے گا. اچھا ابلیس نال ہی ہوتا ہے. جیسے آپ چرچ سے نکلتے ہیں, آپ کو کہے گا کہ کرا لیا نا دعا, مشکل ہے تیرا کام ہو جائے, نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے, مسیح نے کہا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کام تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگا. سارے کام ممکن ہوں گے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہو سکتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں یسوع میں سب ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ساڈا بچہ نشہ نہیں چھاڑتا, بڑی دعاواں کہتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں خداوند کے گھر میں کھڑا آپ کا بچہ نشہ چھوڑ سکتا ہے. ہاللیلویہ. ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں خدا کرتا ہے. لیکن وقت کیا ہے, کیا رہیں, منتظر رہیں, ویٹ کریں, انتظار کریں, یہ ضروری ہے. ہاللیلویہ. ایک مثال دوں گا ابراہم کی, اور اس کے بعد ہم دعا کریں. پرانے عہد نامہ میں ابراہم کی مثال کون کون جانتا ہے؟ کیا اس نے ویٹ کیا ہے, انتظار کیا جی؟ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا جی؟ کس کا؟ اولاد کا. کیا واقعی اس نے انتظار کیا؟
بتائیں کیا انتظار ہوا ہے؟ اگر میں کہوں نہیں ہوا تو جی وعدے کے اچھا چلیں آیت پڑھتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ پیدائش 15واں باب 4 آیت پڑھیں، پہلے 4 آیت پڑھیں۔ پیدائش 15:4۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، وہی تیرا وارث ہوگا۔ ہوگا۔ یعنی خدا نے کیا کر دیا کلام ابراہیم سے کہ میں بیٹا دوں گا، وہ تیرا وارث ابھی دیا نہیں۔ ٹائم کتنا ہوگا؟ ٹائم کتنا تھا جب یہ کلام ہوا؟ ابراہیم کو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا تھا؟ کتنے لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ ٹائم ڈوریشن کتنا تھا جب یہ بات ہوئی؟ چلے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں خدا کے کلام میں سے 16واں باب نکالو، کسی کا پیج چل کرو، اگلے چیپٹر میں آؤ، پہلی 3-4 آیات پڑھو۔ اور ابراہیم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی، ساری کی اولاد ہی نہیں تھی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی، ہاں مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی، ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 10 10 سالوں سے بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، بندہ خدا کے ساتھ 10 ایئرز، 10 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ابراہیم نے انتظار کیا؟ 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 نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ 15ویں باب کی 4 آیت میں خدا نے کلام کیا میں تجھے بیٹا دوں گا، لیکن ابراہیم نے بات کس کی مانی؟ جی بولو تو صحیح، سارا کی۔ کیا اس نے ویٹ کیا کہ نو میں تیری گال نہیں ماننی، خدا نے کلام کیا ہے، میں انتظار کروں گا، میں منتظر رہوں گا، میں ویٹ کروں گا؟ اس نے کیا؟ مجھے نہیں لگتا، نہیں کیا۔ صاف لکھا ہوا ہے اس نے کس کی بات مانی؟ ساری کی۔ اس نے سارا کی بات مانی، جبکہ خدا نے کہا تھا میں تجھے بیٹا دوں گا سارا میں سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ سم ٹائم یعنی بعض ٹائم خدا ہم سے بات کرتا، کلام کرتا ہے، لیکن پہنچو کہ مرضی اپنی میں جو پانے 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 آیا نہیں۔ ابراہیم نے بھی پائی، باپ ابراہیم نے اپنی مرضی ڈالی سارا کی بات مان کر، تو اسماعیل پیدا ہوا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا نے کہا میں دوں گا، کب دوں گا؟ انہیں کہا 10 سال سے پہلے ہی ہو گئے، I'm waiting، میں تو ویٹنگ لسٹ میں ہوں۔ اس کلام کے فوراً بعد جب اس نے سارا اس کے ساتھ اس نے بات چیت کی تو اس نے کہا دیکھ میرے پاس مصری لونڈی ہے جو مصر سے آئی ہوئی ہے، میرے کوئی اولاد نہیں، یہ میری خدمت گزار ہے، نوکرانی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، تو اس کے پاس جا، اس سے میرے لیے اولاد پیدا کر، شاید میرا گھر بس جائے، آباد ہو۔ خدا نے کلام کیا تھا کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ اولاد جیسی برکت دوں گا، لیکن کیا اس نے ویٹ کیا؟ جی پڑھتے بولو جی، کیا وہ منتظر رہا؟ میرے خیال میں نہیں رہا۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ رہا یا نہیں؟ نہیں رہا۔ اس نے ویٹ نہیں کیا، وہ ٹھہرا نہیں رہا،
اس نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہے، تو جو خدا نے کلام کیا تھا وہ کہاں جائے گا؟ خدا کلام کر دیتا ہے، انسان بھول جاتے ہیں کہ اپنی مرضی بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک کسی شخص کو کہہ دینا خدا آپ کو استعمال کرے گا، وہ 6 مہینے دیکھے گا کوئی نہیں کیتا، 7 دیکھے گا کوئی نہیں کیتا، پہنچو پھر اسی رسے، پھر اسی زندگی سے۔ ویٹ نہیں ہے، انتظار نہیں ہے۔ جب ہم انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب وقت پورا ہوا تو پھر خدا نے اسحاق جیسا بیٹا بھی دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس سارے پیسج کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سیکھتے یہ ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے اور کلام کر کے بھولتا نہیں ہے۔ جو بلیسنگ، جو برکت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ انسان بیچ میں اپنی ایڈیشن بھی کرتا ہے، اپنی مرضی بھی کرتا ہے، لیکن خداوند اپنا کلام پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج شام خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر چند ایک حوالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ زبور 27 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، Psalm 27 verse number 14، خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل کبھی ہو۔ ہاں، خداوند کی آس رکھ۔ کس کی آس رکھ؟ خداوند کی۔ اور تیرا دل کبھی اور مضبوط رہے، ڈاما ڈول نہ ہو، کیونکہ ہمارے ایمان ڈاما ڈول بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کام نہیں ہو رہے ہوتے لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہلچل مچ جاتی ہے زندگی کے اندر، ہو کیوں نہیں رہا، مسئلہ کیا ہے، پرابلم کہاں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، خداوند کی آس رکھ اور مضبوط ہو اور تیرا دل کبھی رہے۔ نوح کی کتاب کے اندر 3 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ خداوند کن پر مہربان ہے؟ جو خدا کا انتظار کرتے، منتظر رہتے، بھروسہ اور بڑی وفاداری کے ساتھ اس کی راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ نوح کی کتاب 3 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، خدا ان پر مہربان ہو جاتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے جیسے پہلے بتایا، ہمیں ویٹنگ یا ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے نہیں پہلے کام ہوئے بس جانا ہی کام ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ خدا ان کا کام ہے اور وہ اپنے مطابق کرتا ہے، ہمارے مطابق نہیں۔ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم اس کو اپنے مطابق چلا نہیں سکتے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کے مطابق کیسے چلیں گے؟ توبہ کر کے، کیا کر کے؟ نجات پا کر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور پھر جو آپ کہیں گے خدا وہ اپنی زندگی میں کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیا ہم واقعی حقیقی توبہ کر کے خدا کے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں؟ آج کل کا حالت بھی کچھ ہو رہی ہے، کون سی توبہ کرتے نہیں لیکن کروا دینے ہیں لوگ، کرتے نہیں لیکن کروا دینے ہیں، کہنے ہیں میں نے توبہ نہ کرا دی تھی، میں بھی یاد رکھیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے نہیں بلکہ کرواتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، نجات پا کر خداوند ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آمین۔ اور پھر زبور 130 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ لوگ صبح کا انتظار کرتے ہیں نا، کدو دن چڑھے کرتے ہیں نا۔ زبور نویس نے لکھا، جو صبح کا انتظار کرتے ہیں میں ان سے کہیں زیادہ اس بات کا انتظار کرتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ انتظار کرتا، منتظر رہتا ہوں۔ کس کا؟ خداوند کا۔
کہ ہم انتظار کرتے ہیں خدا ان کا؟ میں آپ کو بتاؤں بہت جلد وہ آپ کی زندگی میں کام کرنے والا ہے. ہاللیلویا. آپ بس انتظار کریں, ویٹ کریں اور خدا سے پوچھتے رہیں خدا میری زندگی کے لیے آپ کا کیا پلان ہے, کیا مقصد ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. یقین مانے خدا اپنے مقصد کو بیان کرے گا. خدا صرف پاسٹروں سے نہیں عام لوگوں سے بھی کلام کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا اپنی کلیسیا سے بات کرتا ہے, کلیسیا سے کلام کرتا ہے, لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, خدا کے منتظر رہیں, خدا کا انتظار کریں, اور جو خدا کا انتظار کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں کام بھی کرتا ہے. ایمان ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے. ابراہم کی ایک ہی مثال, بڑی مثالیں تھی, میں نے ایک ہی دی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. بڑی مثالیں پائی جاتی ہیں بائبل مقدس میں. شاگردوں کی مثال ہے, متی کی انجیل 8ویں باب میں لکھا ہوا. یسوع ساتھ ہی تھا لیکن شاگرد کیا ہوئے, ڈاما ڈول ہوئے, ایمان ڈول گیا. یسوع تھا, طوفان کو ڈانٹا اور کلام کہتا ہے طوفان تھم گیا, ہوا جاتی رہی, اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون سا انسان ہے, ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. ہاللیلویا. یہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. سوائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس.